ویلکم بیک. آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک. وزیر اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار. وزیر اعظم کا آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی بھرپور حمایت کا اعادہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا. امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. جدہ ایئرپورٹ پر مکہ کے ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشل نے الوداع کیا. سفیر احمد فاروق اور کونسل جنرل خالد مجید بھی رخصت کرنے والوں میں شامل تھے. مشرق وسطی میں کشیدگی فوری ختم کی جائے، پاکستان کا سلامتی کونسل میں مطالبہ. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں ایران سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں. فریقوں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں، مستقل جنگ بندی قائم کریں. Development since last June, as well as the ongoing situation that started with the unprovoked and unwarranted attacks on Iran, have deeply impacted the context of the Iranian nuclear file. Regrettably, the breakdown of diplomacy on the Iranian nuclear issue has further complicated an already complex matter that has been on a downward slide for the last few months. It is clear that dialogue, diplomacy, and constructive engagement remain the only viable way forward. And yet, diplomacy has been forfeited in favor of military means. Pakistan has expressed its clear position on these developments in this chamber and elsewhere. We have condemned all use of force, targeting of civilian infrastructure, and strikes on nuclear sites under IAEA safeguards. We reaffirm our support for the resolution of the Iran nuclear issue through peaceful means. Diplomacy and dialogue should be the guiding principles for achieving a negotiated settlement of all contentious issues in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of the parties concerned. دشمن کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. آبنائے ہرمز بند رہے گی. خامنائے سمیت ایران کے ہر شہید کا بدلہ لیا جائے گا. نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائے کا پہلا آڈیو پیغام. کہتے ہیں 15 پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں. مشورہ ہے وہاں دشمن کے فوجی اڈے بند کر دیے جائیں. دشمن کے ان اڈوں سے حملے جاری رہے تو ایران ان فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا رہے گا. ایرانیوں کا خون بہت قیمتی ہے، خاص طور پر بچوں اور خواتین کا خون. مناب اسکول اور دیگر جگہوں پر حملہ کرنے والے دشمن کو یہ جرم بہت مہنگے پڑیں گے. ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. دشمن کو شکست ہوگی. We will never retreat. We will revenge the blood of our martyrs, not only for the late Supreme Leader, but also for the blood of every single Iranian citizens who lost his life because of this war. The Iranian blood is very precious, particularly the blood of children and women. That's why the crimes of the enemies in Minab school and some other places will be severe for the enemies, and the enemies will pay the price. They will pay the price. We have good relations with 15 neighboring countries, but the enemy has certain military bases in some of these countries and have used these bases to attack us. We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue bases of the enemies. My advice is to stop these bases from operating. پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن بادر صادق 4 کے تحت 43ویں لہر کا آغاز. پاسداران انقلاب نے بتایا حملوں میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنائے گا.
خرم شہر، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کے ساتھ ڈرون استعمال کیے گئے۔ امریکی بحریے کے 5ویں بیڑے اور تل ابیب کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کو یا شدید العقاب کے کوڈ نام سے انجام دیا گیا۔ امریکہ کا فوجی ری فیولنگ طیارہ KC-135 عراق میں گر کر تباہ ہو گیا۔ سینٹ کام کے مطابق حادثہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران حادثے کی وجہ سے پیش آیا۔ 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا۔ ایک طیارے نے محفوظ لینڈنگ کی۔ حادثہ دشمن کے حملے اور فرینڈلی فائر کا نتیجہ نہیں تھا۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ عراق کے القائم بارڈر کراسنگ پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا حملے میں متعدد عراقی سیکورٹی اہلکار شہید اور زخمی ہوئے۔ شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ایران کے عراقی حکومت کو ملک کی استحکام اور سلامتی کے تحفظ میں مکمل حمایت کا اعلان۔ ایران کی عراقی حکومت اور عوام کو ہر ضروری مدد فراہم کرنے کی بھی آمادگی۔ فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائل اور 190 ڈرون تباہ کر دیے۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دی گئیں۔ فوجی کارروائیوں یا ملبے کی ویڈیو اور تصاویر بنانا ممنوع ہے۔ شہری علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے توانائی اور بندرگاہوں پر کسی بھی حملے کی سختی سے وارننگ دے دی ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کسی بھی جارحانہ حرکت کا جواب تباہ کن ہوگا۔ اگر توانائی یا بندرگاہوں پر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ خطے کے تمام تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کو آگ لگا دی جائے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کا امریکی اور مغربی اتحادیوں کو سخت انتباہ۔ UAE فضائی دفاعی نظام نے 12 مارچ کو 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے۔ UAE حکام کے مطابق حملے ایران کی جانب سے کیے گئے جنہیں فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ UAE فضائی دفاعی نظام اب تک 278 بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنا چکا ہے۔ اب تک 15 کروز میزائل بھی تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک 1540 ڈرونز کو بھی ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔ برطانوی لڑاکا طیارے خلیجی فضاؤں میں متحرک ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع نے بتایا اردن، قطر، متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں دفاعی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی پائلٹس نے اب تک 300 سے زائد فلائنگ آورز مکمل کر لیے۔ برطانوی طیاروں نے متعدد ڈرون مارے گئے۔ برطانوی دفاعی نظام نے گزشتہ رات بھی 2 ڈرون تباہ کیے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت پھر $100 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے روسی تیل خریدنے کی عارضی اجازت دے دی۔ امریکہ کی جانب سے عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں عارضی اجازت سے سمندر میں موجود روسی تیل پر لاگو ہوگی۔ اس اقدام سے روس کو خاطر خواہ مالی فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں تیل اور گیس کی پیداوار اور ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ امریکی معیشت کے لیے یہ اضافہ طویل مدت میں بھی سود مند ہوگا۔ $10 لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل لے کر 2 جہاز پاکستان پہنچ گئے۔ PNSC کے 2 جہاز فجیرہ سے تیل کے نئی کھیپ لے کر پاکستان پہنچے۔ MT کراچی اور MT شالامار خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راس تنورہ پر تاحال موجود ہے۔ چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نہال ہاشمی گورنر سندھ کے عہدے کا حلف آج اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری شام 4 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ نہال ہاشمی سے حلف چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ لیں گے۔ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں تقریب کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سمری صدر کو بھیجی تھی۔ نہال ہاشمی کی وزیراعظم سے ملاقات، وزیراعظم نے مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ حلف کے بعد میں اپنی ترجیحات کو طے کروں گا۔ میں ایک آئینی گورنر ہوں، جو آئین کے مطابق میرے فرائض ہوں گے اس کے مطابق میں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان، قائد پاکستان محمد نواز شریف صاحب کی عنایت ہے۔ صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان کے تمام سیاسی کارکن کا شکر گزار ہوں۔
سندھ کے بدترین اور کرپٹ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے گورنر سندھ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں ایم کیو ایم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا حکومت میں رہنے کا. فوری طور پر حکومت کو خیر بات کہہ کر الگ ہو جائیں. اس فیصلے کو اپنی ریڈ لائن نہ بنایا تو ایم کیو ایم کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. سندھ کے بدترین کرپٹ ترین حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. بالا ہی بالا فیصلہ کیا. ایم کیو ایم کو نہ اعتماد میں لیا گیا نہ مشورہ کیا گیا. اب ایم کیو ایم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں اس حکومت میں رہنے کا. فی الفور حکومت کو خیر بات کہہ کے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کو ہم نے اپنی ریڈ لائن نہ بنایا تو ایم کیو ایم کی سیاسی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. کامران ٹسوری کی تبدیلی. گورنر ہاؤس میں افطار کے لیے آئی خواتین روتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ گئیں. کامران ٹسوری کے حق میں نعرے لگاتی رہیں. ٹسوری نے کہا کس نے ہٹایا, کس کے کہنے پر ہٹایا سب جانتا ہوں. چھیڑو گے تو نہیں چھوڑیں گے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. فاروق ستار کے علاوہ میری پارٹی میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ان کی کوئی مجبوری ہوگی. پارٹی کو رائے دوں گا ایم کیو ایم کو حکومت سے نکل جانا چاہیے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان وسیم اختر کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا حکومت کے پاس اکثریت ہے, اس میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی قومی ایشو آئے گا تو ایم کیو ایم ساتھ دے گی. ملکی سیاست کا اللہ حافظ ہے. تو اب میری رائے تو یہ ہوگی پارٹی کو جب بھی بیٹھ کے بات ہوگی کہ کم از کم حکومت سے تو نکل جانا چاہیے باہر. ہم حکومت کے پاس میجورٹی آ گئی ہے, سمپل, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں ملک کی بات آئے گی اس میں ایم کیو ایم ساتھ دے گی. پرائم منسٹر اب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ آ جائیں واپس. جو قیادت ہے وہ بالکل اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہ بات کرے گی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں گورنر کی تقریر وزیراعظم کے ثوابدید ہے. ہمارا اس فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں. گل پلازا متاثرین کو ایکسپو سینٹر میں 500 اسٹال بنا کر دیے. اگلی عید پر یہ متاثرین اپنی دکانوں میں کاروبار کریں گے. گورنر آئے ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارا کسی سے کوئی جو ہے اختلاف, سیاسی جھگڑا, لڑائی کسی سے نہیں ہے. ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی. پہلے گورنر کے ساتھ بھی ہم نے کوآپریٹ کیا. یہ پرائم منسٹر کا ثوابدید اختیار ہے کہ کس کو لگائے. پی ایم ایل این کا اپنا فیصلہ ہے اس کا. اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ اس. گل پلازا کے متاثرین کے یہاں 500 سے زائد اسٹالز یہاں پر موجود ہیں. میں یہ بتا دوں کہ اگلی عید پہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنی دکانوں میں ہوں گے. خبر آپ کو دیں فیصل آباد سے, جہاں پر کراڑی بائی پاس پر پولیس مقابلہ ہوا ہے. منشیات فروش مارا گیا ہے. ہلاک ملزم سے منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا ہے, جبکہ ساتھی فرار ہو گئے ہیں. سی سی ڈی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے منشیات فروشی کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا. فائرنگ کے تبادلے میں آئس ڈیلر شفیق عرف ولی مارا گیا ہے. ہلاک ملزم شفیق قتل سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھا. فیصل آباد کا علاقہ کراڑی بائی پاس پر پولیس مقابلہ ہوا ہے. منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے. بات کریں گے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے قمر زمان. جی بالکل, یہ سی سی ڈی مدینہ ڈویژن کے سرکل آفیسر انسپیکٹر ارم شاہ نے ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کی موجودگی کی اطلاع پر کراڑی بائی پاس سے چک چمرہ کا نواحی علاقہ ہے, وہاں پر ایک ڈھابے پر رات کے چھاپا مارا تو وہاں پر موجود منشیات فروشوں نے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں منشیات فروش جو ریکارڈ یافتہ شفیق عرف ولی جو راجہ چوک غلام محمد آباد کا رہائشی ہے, اپنے ساتھیوں کی گولیوں کی زد میں آ کر مارا گیا, جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے. سی سی ٹیم نے ملزم سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے لاش مقامی اسپتال منتقل کر دی ہے. جی شکریہ آپ کا. خبر آپ کو دیں, اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے دوران پولیس اہلکار کے ساتھ واردات ہو گئی ہے. کیا ماجرا ہے, ذوالقرنین حیدر سے جانیں گے. ذوالقرنین بتائیے گا. جی بالکل, یہ منسٹر شام کا واقعہ ہے کہ سخت سیکیورٹی بھی تھی, لیکن اس کے باوجود 2 نامعلوم افراد جو ہیں وہ گن پوائنٹ پر کانسٹیبل یاسر سے سرکاری گن اور موٹر سائیکل بھی چھین کر فرار ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تھانہ کھنہ کے علاقے میں پیش آیا ہے, جس کے بعد سرچ آپریشن بھی کیا گیا ہے. تاہم ابھی تک ملزمان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. خبر ہے کہ سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری عمرے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں. کامران ٹسوری سعودی عرب میں چند روز قیام کریں گے. سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری جو کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں, جبکہ ان کے اہل خانہ پہلے سے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں عمرے کے لیے. اور سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی اب عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں. کامران ٹسوری سعودی عرب میں چند روز قیام کریں گے.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اشارہ دے دیا۔ سینٹ کی قیاما کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ نے کہا، وزیر اعظم کی ہدایت پر بحث اور بچت اور کفایت شعاری کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا، اسرائیل نے ایران پر میزائل مارا، آپ نے پاکستان میں پیٹرول میزائل چلا دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ پاکستان اور خطے کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان، افغانستان، اسرائیل، امریکہ، ایران اور خلیجی ریاستوں کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، خطے میں امن کے لیے برطانیہ اپنا کردار ادا کرے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا، تمام ملکوں سے رابطے میں ہیں اور اپنا سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں، آج ملک بھر میں یوم القدس منایا جائے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی نمازیوں پر مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے۔ مسجد اقصی کی جانب جو ہاتھ بڑھائے گا اسے شیعہ اور سنی مل کر روکیں گے۔ پاکستان کے اندر پرامن انداز سے یوم القدس، یوم الاقصی، یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصی کے ان مختلف عنوانات ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ الاقصی کا تحفظ۔ 12 دن گزر گئے ہیں، الاقصی کے دروازے بند ہیں، نہ وہاں نماز ہو رہی ہے نہ وہاں تراویح ہوئی ہے۔ الاقصی کی طرف کوئی ملعون بڑھے، یہ شیعہ سنی مل کر آپس میں اس کا ہاتھ روکیں گے۔ اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ آئی جی اور تمام ڈی آئی جی سمیت افسران فیلڈ میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری، داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی چیکنگ سخت کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس حکام نے بتایا، ریڈ زون جانے والے کے لیے مارگلا روڈ کھلا ہوگا، باقی تمام داخلی راستے بند ہوں گے۔ ایران ایوینیو آنے جانے والے تمام راستے بند ہوں گے۔ چانتارا فلائی اوور سری نگر ہائی وے سے سرینا چوک بند ہوگی۔ آپ پارا سہروردی روڈ آنے اور جانے کے لیے مکمل بند ہوگی اور دوان فلائی اوور سے جناح ایوینیو کلثوم پلازا چوک فضل حق روڈ تک بند رہے گی۔ حاجی کیمپ چوک سے اسلام آباد چوک تک روڈ مکمل بند رہے گا۔ آئی جے پی روڈ گندم گودام سے فقیر ابی روڈ پر بھی بند رہے گا۔ آئی 8 سے آئی جے پی ڈبل روڈ مکمل بند رہے گا۔ راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک تک کلب روڈ سنگل سائڈ بند رہے گی۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مختلف افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، جہاں بحق شخص کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ بشیر ولد عبدالقیم کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ پی آئی بی کا ہی رہائشی ہے، اور یہ ٹینکر ہے جو سامنے کھڑا آپ کے ہائی ڈینڈ کا سائڈ میں ٹکرایا ہے اس سے۔ اب اور یہ ہٹ ہوا تو اس کے سر جا کے لگا ہے، وہ وہیں موقع پہ ایکسپائر ہو گیا، جس کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال روانہ کر دی گئی ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈراپ سین، خالو کو ڈکیتی کہہ کر 25 لاکھ کا چونا لگانے والا بے نقاب۔ 10 مارچ 2026 کو مدعی سعد حسن کی جانب سے ڈکیتی کی اطلاع دی گئی۔ بتایا گیا ستارہ پارک کے قریب پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی، مبینہ ڈکیتی کا واقعہ جھوٹا تھا۔ مدعی سعد نے اعتراف جرم کر لیا، بتایا کہ سیٹ جو خالو بھی ہے اس کو 25 لاکھ ادھار واپس کرنے تھے۔ لندن میں نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار ہو گیا۔ لندن پولیس نے بتایا واقعہ ہیرو مینرو پر پیش آیا۔ 20 سالہ مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا، ملزم کی تلاش جاری ہے۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر ہے۔ صنفی مساوات کے لیے خواتین کی انصاف تک رسائی ضروری ہے۔ لیگی سینیٹر بشرا انجم بٹ نے اقوام متحدہ میں کمیشن برائے مقام نسواں کے اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر رہی ہیں۔ عدلیہ، استغاثہ اور پولیس میں خواتین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ خواتین کو حقوق ملنے سے ہی صنفی امتیاز کا بتدریج خاتمہ ہوگا۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیئرپرسن، when women cannot access justice, the objective of gender equality and women's empowerment weakens at its core.
At the fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, Shaheed Mohatama Benazir Bhutto, the first Muslim woman elected Prime Minister, reminded the world, the discrimination against women can only begin to erode when women are empowered to claim their rights. This session's theme calls upon us to translate that moral clarity into institutional reality, to ensure that laws protect, systems respond, and justice reaches every woman and girl without discrimination or access barriers. In Pakistan, access to justice is anchored in constitutional guarantees of equality before law, dignity, and due process. Institutional reforms have focused on strengthening both the reach and responsiveness of justice systems. More than 480 specialized gender-based violence courts are operational in the country, complemented by legal aid, family courts, ombudsperson mechanisms, laws to protect women's rights, and integrated protection services designed to deliver justice to women and girls. Equally transformative is women's rising representation within justice institutions. Women now constitute approximately 21% of the judiciary and 17% of prosecution services, with increasing presence in policing. Female judges serve at high courts and supreme courts, shaping gender-sensitive jurisprudence at the highest levels. Yet structural barriers persist across the world for women and girls, from discriminatory norms to economic constraints. Addressing these requires integrated action, repealing discriminatory laws, investing in gender-sensitive judicial infrastructure, expanding digital and legal aid services, and embedding legal literacy to empower women to claim their rights. Honorable Chairperson, access to justice is the bridge between rights promised and rights realized. If laws exist but cannot be accessed, justice is theoretical. If institutions exist but do not include women, justice is partial. If barriers remain unaddressed, equality remains aspirational. Let us therefore move from symbolic commitment to structural transformation. For when women trust the law, democracy deepens. When institutions serve women equally, societies become inclusive. And when justice is accessible to every woman and girl, equality ceases to be an ideal and becomes reality. Thank you. بھارت میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. احمد آباد میں LPG سلنڈر کی قلت کے باعث شہری گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں. مشرق وسطی میں جاری جنگ اور توانائی سپلائی متاثر ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی فراہمی کم ہو گئی، جس کے باعث دلی، لکھنؤ اور نوئیڈا سمیت کئی علاقوں میں بھی گیس ایجنسیز کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے طویل انتظار کے بعد بھی خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے. بعض مقامات پر خریداروں میں گرما گرمی بھی دیکھنے میں آئی. کئی شہروں میں ریسٹورانٹس کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. LPG کل ہی ختم ہو گیا. کل ہی ختم ہو گیا. اور آپ لکڑی پہ کب سے بنانا شروع کیا؟ کل سے بنانا اسٹارٹ کیا. LPG نہیں آئے تو ہم الیکٹرک سے تھوڑا دیکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں. ہم بلاک میں بھی پوچھا تو بھی 4500 دیتا تو بھی نہیں دے رہے. پورے دکان میں لکڑی مل رہا ہے، وہ بھی بہت مہنگا ہی مل رہا ہے. 3 ٹن لیا تھا 20,000 روپے میں لیا تھا. یہاں صبح 5 بجے سے آیا ہوا ہوں. میرے کو دقت لگی، 150 باٹلے آئے ہیں. تو میں خود ابھی روانہ ہونے کے چکر میں ہوں گھر پہ، کیونکہ باٹلا نہیں مل رہا ہے. ابھی باٹلے پورے 100 ہے، انسان 150 ہے، تو باٹلا پورے نہیں پڑ رہے. یہ سمسیا ہے، سرکار کو تھوڑی سمجھنی چاہیے. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بچانے کا چیلنج. پاکستان دوسرے ڈے میں کم بیک کے لیے تیار. ڈھاکہ میں گرین شرٹس اور بنگال ٹائگرز آج مد مقابل ہوں گے. 3 میچ کی سیریز میں میزبان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. انسٹنٹ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ نے بچوں کے لیے والدین کے زیر نگرانی اکاؤنٹس کی سہولت متعارف کرائی ہے. اب 13 سال سے کم عمر بچے محدود اور محفوظ طریقے سے واٹس ایپ استعمال کر سکیں گے. والدین اہم سیٹنگز پر مکمل کنٹرول رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.